سے تشریف لائے ہیں، جمعیت علماء مہاراشٹر کے جنرل سیکریٹری ہیں، میں حضرت سے درخواست کرتا ہوں اور آئیں اور اپنے قیمتی اور نورانی بیان سے ہم سب کو محظوظ فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لَتُبْلَغُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ۔ وقال تبارك وتعالى: وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين، صدق الله العظيم۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ آج کی اس مبارک مجلس کے صدر محترم جمعیت علماء مراٹھواڑہ اور جمعیت علماء لاتور و ادگیر کے ذمہ داران و عہدیداران اور سامنے نشستوں پر تشریف فرما میرے بزرگوں، دوستوں، عزیز طلباء اور طالبات اور پردے کے پیچھے بیٹھی ہوئی میری مائیں، بہنیں اور بیٹیاں، میں گزشتہ سال بھی سیرت کے موضوع پر منعقد ہونے والے اجلاس میں شریک ہوا تھا۔ اس وقت ذمہ داران نے مجھے یہ حکم دیا تھا کہ میں بچوں کی تعلیم اور تربیت کے موضوع پر سیرت کی روشنی میں گفتگو کروں۔ اس وقت اللہ نے جو کچھ توفیق دی تھی وہ باتیں عرض کی تھی۔ اس سال جب حاضر ہونے کا ارادہ کیا تو ذمہ داروں نے کہا کہ اس سال آپ کو حالات حاضرہ کے موضوع پر گفتگو کرنی ہے اور ان حالات میں سیرت مبارکہ سے ہم کو کیا رہنمائی ملتی ہے اس سلسلے میں بات کرنی ہے۔ اسی لیے میں نے قرآن کریم کی 2 آیتیں پڑھی ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث تلاوت کی ہے۔ میں کوشش کروں گا کہ مختصر سے وقت میں اپنی گفتگو مکمل کروں، کیونکہ مجھے سفر بھی کرنا ہے اور ٹرین بھی پکڑنی ہے۔
علماء نے قرآن کریم کے بہت سے اعجازی پہلو بیان کیے. ان میں سے 2 پہلو یہ ہیں کہ قرآن کو جتنا پڑھا جائے پڑھنے سے جی نہیں بھرتا اور دل نہیں اٹھتا. اسی طرح قرآنی آیات میں جو معانی ہیں، جو مطالب ہیں، وہ کبھی ختم نہیں ہوتے. جتنا غور کرتے جائیے نئے نئے معانی اور نئے نئے مطالب کے دروازے کھلتے چلے جاتے ہیں. ٹھیک یہی دونوں اعجازی پہلو سیرت طیبہ کے بارے میں بھی ہیں. سیرت کے موضوع پر گفتگو کیجئے، لکھیے، لکھتے جائیے، پڑھتے جائیے، دل نہیں اکتاتا اور جی نہیں بھرتا، کبھی پرانا ہونے کا احساس نہیں ہوتا. اور سیرت طیبہ سے ہر قسم کے حالات میں رہنمائی ملتی ہے. اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اس وقت دنیا میں جو حالات ہیں، خاص طور سے امت مسلمہ کے ساتھ، اسلام کے ساتھ، چاہے ہمارے ملک میں یا دنیا کے کسی اور دوسرے ملک میں، وہ کس قسم کے حالات ہیں. میں اگر یہ کہوں کہ پوری اسلامی تاریخ میں اس طرح کے حالات امت مسلمہ پر کبھی نہیں آئے تو یہ غلط نہیں ہوگا. اس وقت پوری دنیا میں امت مسلمہ حالات سے دوچار ہے، ہر طرح کے حالات ہیں، اور باخبر حلقہ ان حالات سے اچھی طرح واقف ہے. اب تو یہ دنیا ایک گھر کی مانند ہو گئی ہے. دنیا کے کسی بھی دور دراز کے ملک میں کسی قسم کے حالات پیدا ہوں، اس کی اطلاع آن واحد میں پوری دنیا میں پھیل جاتی ہے. تو ہر باخبر شخص واقف ہے کہ اس وقت کیا حالات ہیں مسلمانوں سے کے بارے میں اور اسلام کے بارے میں. بس اتنی بات کا اضافہ میں کروں گا کہ یہ حالات جو اس وقت ہیں، ان کی بہت پہلے پیشین گوئی قرآن نے کی ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان آنے والے حالات کے بارے میں بتایا ہے کہ یہ حالات آئیں گے، اور امت کو ان حالات کے درمیان رہ کر ہی اپنی زندگی گزارنی ہوگی، اور ان حالات کا مقابلہ کیسے کرنا ہے اور کس طرح ان حالات سے سرخ رو ہو کر یہ امت نکلے گی، اس کا بھی طریقہ قرآن و سنت میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دیا ہے. اس وقت اگر کسی بڑے سے بڑے صحافی سے یا بڑے سے بڑے مصنف سے یہ کہا جائے کہ تم اس وقت کے حالات کو قلم بند کرو اور پوری تفصیل سے اس قسم کے حالات کو بیان کرو، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر وہ ہزاروں صفحات پر آج کے حالات کو تحریر میں لائے اور ایک ضخیم کتب خانہ بڑے سے بڑا کتب خانہ تیار کر دے اور حالات کو اس کی تمام تر جزئیات کے ساتھ بیان کر دے، پھر بھی میں یہ کہوں گا کہ اس سے بہتر
اور اس سے زیادہ موزوں حالات کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ قرآن کریم کہتا ہے، آپ غور سے سنیے اور حالات پر نظر رکھیے، کیا یہی حالات اس وقت موجودہ دنیا میں نہیں ہے؟ قرآن کہتا ہے لَتُبْلَغُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، تمہیں ضرور بھی ضرور آزمایا جائے گا، تمہارے مالوں کے بارے میں بھی، تمہاری جانوں کے بارے میں بھی۔ تمہیں مالی نقصان بھی پہنچایا جائے گا، تمہیں جانی نقصان بھی پہنچایا جائے گا۔ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا، اور ضرور بھی ضرور سنو گے تم اہل کتاب سے اور مشرکین سے بہت سی تکلیف دینے والی باتیں۔ جانی نقصان بھی پہنچے گا، مالی نقصان بھی پہنچے گا، دل و دماغ کو جھنجھوڑ دینے والی باتیں بھی سننی پڑے گی، ایسی باتیں سننی پڑے گی جس سے کلیجہ پھٹ جائے، دل اور دماغ کی رگیں پھٹ جائیں، ایسی باتیں تمہیں سننی ہوں گی۔ اور یہ باتیں کون کہیں گے؟ اہل کتاب کہیں گے، یہود کریں گے، نصارہ کریں گے، مشرکین کریں گے۔ آپ غور کیجئے، کیا اس وقت دنیا میں مسلمانوں کو جس طرح جانی نقصان پہنچایا جا رہا ہے، جس طرح مالی نقصان پہنچایا جا رہا ہے، اور جس طرح کی باتیں انہیں سننی پڑ رہی ہے اپنے دین کے بارے میں، اپنے مذہب کے بارے میں، اپنے رسول کے بارے میں، قرآن کریم کے بارے میں، اپنے اعتقادات کے بارے میں، اسلامی تعلیمات کے بارے میں، ہر دن کوئی نہ کوئی بات ہمارے سامنے آتی ہے۔ کبھی طلاق کا مسئلہ اٹھتا ہے، کبھی تعدد ازواج کا مسئلہ اٹھتا ہے، اور کبھی بچیوں کو بچوں سے کم حصہ وراثت میں دینے کا مسئلہ اٹھتا ہے، کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تصویری خاکے دنیا کے مختلف اخبارات میں شائع کیے جاتے ہیں، جس کو دیکھ کر اور سن کر مسلمانوں کا کلیجہ پھٹتا ہے۔ کیا اس طرح کے حالات اس وقت دنیا میں نہیں ہیں؟ کیا اس سے بہتر حالات کی کوئی منظر کشی کر سکتا ہے؟ کوئی قلمکار کر سکتا ہے؟ کوئی مصنف کر سکتا ہے؟ کوئی شاعر کر سکتا ہے؟ یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ حالات کی منظر کشی کرتے ہیں۔ میں یہ کہا کرتا ہوں کہ عالم اسلام پر بڑے بڑے حالات آئے، تاتاری فتنہ سامنے آیا، تاتاریوں نے اپنے گھوڑوں کے سموں سے 2/3 عالم اسلام کو روند ڈالا، لیکن وہ فتنہ بہرحال عالمی فتنہ نہیں تھا۔ اس وقت اس دنیا میں بہت سے ممالک ایسے تھے جو تاتاری فتنے سے، تاتاری یلغار سے محفوظ تھے۔ خود ہمارا ملک یہ ہندوستان اس وقت بھی تاتاری یلغار سے محفوظ تھا، لیکن اس وقت پوری دنیا میں جو فتنہ ہے، جو حالات ہیں، وہ عالمگیر ہیں، ہر جگہ ہیں۔ جو فتنہ ہمارے ملک میں ہے وہ یورپ میں بھی ہے، وہ امریکہ میں بھی ہے، وہ افریقہ میں بھی ہے۔ جو فتنہ امریکہ میں پیدا ہوتا ہے اس کی آواز بازگشت ہمارے ملک میں سنائی پڑتی ہے۔ ایک فتنہ کسی علاقے میں پیدا ہوتا ہے، دیکھتے ہی دیکھتے وہ پوری دنیا میں پھیل جاتا ہے۔ قرآن اس کی منظر کشی کرتا ہے۔ اور ایک دوسری آیت جو میں نے پڑھی اس میں حالات کی منظر کشی یوں کی، وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِنْ أَرْضِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا۔ کافروں نے ہر زمانے میں رسولوں سے یہ کہا ہے کہ یا تو تم ہمارے دین کی طرف واپس آ جاؤ، گھر واپسی کر لو، اور اگر گھر واپسی نہیں کرو گے تو ہم تمہیں اپنے وطن سے نکال دیں گے۔ یہ گھر واپسی کا مسئلہ جو ہمارے ملک میں شروع ہوا یہ کوئی نیا مسئلہ نہیں ہے، یہ نئے حالات نہیں ہیں۔
ہر دور میں باطل نے حق کے ساتھ یہی آواز لگائی ہے. ہر پیغمبر سے، ہر رسول سے اور اس کے ماننے والوں سے یہی کہا گیا ہے، یا تو تم اپنے آبا اور اجداد کے دین کی طرف واپس آ جاؤ، ورنہ ہم تمہیں اپنے شہر سے نکال دیں گے، اپنے وطن سے نکال دیں گے. یہ فتنہ بھی ہمارے یہاں کوئی ہے اور نیا نہیں ہے. حالات قرآن کریم اس کا نقشہ کھینچتا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں فرماتے ہیں کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ دنیا کی تمام قومیں متحد اور متفق ہو کر تمہارے اوپر ٹوٹ پڑیں گی، اور اس طرح ٹوٹ پڑیں گی جیسے بھوکے لوگوں کو دسترخوان پر بلایا جاتا ہے کہ آؤ دسترخوان لگا ہوا ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے، آؤ ہاتھ دھو کر کے بیٹھ جاؤ اور اپنا پیٹ بھرو. ٹھیک یہی حال ہوگا امت مسلمہ کا. دنیا کی تمام قوموں کے لیے امت مسلمہ تر نوالا بن جائے گی. دنیا کی ساری قومیں آپس میں ہر مسئلے میں اختلاف کریں گی، لیکن وہ مسلمانوں کے خلاف متحد ہو چکی ہوں گی. کیا وہ نقشہ آج ہمارے سامنے نہیں ہے؟ دنیا کی ساری قومیں ایک پلیٹ فارم ہے اسلام اور مسلمانوں کے خلاف. تو یہ حالات تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں، قرآن نے بیان فرمائے ہیں. اور دیکھو میرے بھائیوں اور میری بہنوں، حالات سے ایمان والوں کو کبھی گھبرانا نہیں چاہیے. یہ حالات نئے نہیں ہیں. میں تو یہ کہا کرتا ہوں، حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے ہی یہ امت کھڑی کی گئی ہے، حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے ہی یہ امت برپا کی گئی ہے. دیکھیے اس امت کو جو دو اہم ذمہ داریاں دی گئی ہیں، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، بھلائیوں کا حکم دینا اور برائیوں سے روکنا. بھلائیوں کا حکم کہاں دیا جاتا ہے؟ جہاں برائیاں پھیلی ہوئی ہوں ان حالات سے مقابلہ کرنے کے لیے. اور برائیوں سے روکا کہاں جاتا ہے؟ جہاں برائیاں پھیلی ہوئی ہوں. یہ حالات کا مقابلہ کرنے کا دوسرا نام ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر. اس امت کی یہ دو اہم ذمہ داریاں ہیں. اور پھر دیکھیے آقائے نامدار، تاجدار مدینہ، سرکار دو عالم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی کو دیکھیے، مدنی زندگی کو دیکھیے. آپ کی پوری 23 سالہ نبوی زندگی حالات ہی میں گزری ہے. مکہ کی 13 سالہ زندگی اور مدینہ آنے کے بعد کی 10 سالہ زندگی حالات ہی میں گزری ہے. آپ جانتے ہیں ہمارے بچوں نے سیرت کے مقابلے میں حصہ لیا ہے. اس مقابلے میں انہوں نے پڑھا ہوگا کہ مکہ میں جب آپ نے دعوت کا کام شروع کیا تو کس قسم کے حالات آپ کے ساتھ پیش آئے اور کیا کیا سلوک اور برتاؤ آپ کے ساتھ کیا گیا. جو لوگ آپ کو امین اور صادق کہتے ہوئے نہیں تھکتے تھے وہی اب آپ کو کاہن کہہ رہے ہیں، جادوگر کہہ رہے ہیں، ساحر کہہ رہے ہیں، جھوٹا کہہ رہے ہیں، جھگڑا لگانے والا کہہ رہے ہیں، آپس میں تفریق ڈالنے والا کہہ رہے ہیں. آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے جا رہے ہیں. سجدے کی حالت میں آپ کی پشت مبارک پر اونٹ کی اوج ڈالی جا رہی ہے. آپ کے گلے میں چادر کا پھندا ڈال کر آپ کا گلا گھونٹنے کی کوشش کی جا رہی ہے. یہ وہ حالات ہیں جو مکی زندگی میں آپ کے ساتھ پیش آئے. عام طور سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مدینہ آنے کے بعد حالات ختم ہو گئے. ختم نہیں ہوئے بلکہ اور پیچیدہ ہو گئے. مکے میں تو ایک کھلا ہوا دشمن تھا، لیکن مدینہ آنے کے بعد وہ کھلا ہوا دشمن تو اپنی جگہ پر مسلمانوں کو للکار رہا تھا، دھمکیاں دے رہا تھا اور صفحہ ہستی سے مٹا دینے کی کوششیں کر رہا تھا، سازشیں کر رہا تھا، جس کے نتیجے میں بدر کا مارکا پیش آیا، وحد کا مارکا پیش آیا، خندق کا مارکا پیش آیا. اور ادھر مدینے میں یہودیوں کے 3 قبیلے تھے اور اس پر مزید منافقین کا گروہ تھا جو
جو آستین کا سانپ تھے وہ ہر طرح کی سازشیں کر رہے تھے، مدینے میں آنے کے بعد حالات اور زیادہ نازک ہو گئے۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میرے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ نبوی زندگی حالات کے درمیان ہی گزری ہے، اور حالات کے درمیان ہی اللہ کے رسول نے اللہ کا پیغام اپنی امت کو پہنچایا ہے، اور سیرت مبارکہ کا نمونہ امت کے لیے چھوڑا ہے۔ لہذا ہم کو اور آپ کو ان آنے والے حالات کے لیے ہمہ وقت تیار رہنے کی ضرورت ہے۔ حالات سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس دنیا میں اسلام مٹنے کے لیے نہیں آیا ہے، اسلام ختم ہونے کے لیے نہیں آیا ہے، اسلام قیامت تک باقی رہنے کے لیے آیا ہے، قرآن قیامت تک باقی رہنے کے لیے آیا ہے۔ قرآن باقی رہے گا، اسلام باقی رہے گا، اللہ کا بھیجا ہوا دین باقی رہے گا، اور جو لوگ قرآن کے ساتھ جڑ جائیں گے، دین کے ساتھ جڑ جائیں گے، اسلام کے ساتھ جڑ جائیں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ سیرت کو اپنی زندگی کا اسوہ اور نمونہ بنا لیں گے، وہ بھی محفوظ ہو جائیں گے، دنیا کی کوئی طاقت انہیں بھی مٹا نہیں سکتی۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، اور اللہ اپنا وعدہ پورا کرنے میں کسی کا محتاج نہیں ہے، اللہ اپنا وعدہ پورا کرے گا۔ تو یہ حالات ہیں اس وقت دنیا میں۔ اب ہمیں سیرت مبارکہ سے ان حالات میں کیا رہنمائی ملتی ہے، میں وہ بتانا چاہتا ہوں۔ قرآن کریم کی جو آیت میں نے پڑھی ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، اگر تم صبر کرو گے اور تقوی والی زندگی اختیار کرو گے تو یاد رکھو دنیا کی کوئی طاقت تمہارا بال بیکا نہیں کر سکتی۔ صبر کرو گے، صبر کا کیا مطلب؟ صبر کا ایک بہت ہی محدود معنی ہمارے ذہنوں میں ہوتا ہے کہ کوئی حادثہ پیش آ گیا، کوئی مصیبت پیش آ گئی، بس اس وقت جزا فضا نہ کی جائے، آہو بکا نہ کی جائے، چیخا چلایا نہ جائے، گریبان نہ پھاڑا جائے، ماتم نہ کیا جائے، بس یہی ایک معنی سمجھ میں آتا ہے۔ صبر کا یقیناً یہ ایک معنی ہے، لیکن صبر کا جو پورا مفہوم ہے وہ بہت وسیع ہے۔ صبر کا ایک معنی ہے صبر علی الطاعات، جتنے احکام ہیں اللہ اور اس کے رسول کے ان کو پورا کرنا، اور ان کو پورا کرنے کے راستے میں جو بھی مشکلات آئیں، جو بھی تکالیف آئیں، انہیں ہنسی خوشی برداشت کرنا، یہ صبر علی الطاعات ہے۔ اور دوسری قسم صبر کی صبر عن المعاصی ہے، گناہوں سے بچنا، اور گناہوں سے بچنے کے سلسلے میں چاہے جتنی مشکلات آئیں، بظاہر چاہے جتنے نقصانات نظر آئیں۔ ایک آدمی کو یہ نظر آتا ہے کہ میں بڑا کاروبار کرنا چاہتا ہوں اور بڑے کاروبار کے لیے بینک سے لون لینے کی ضرورت ہے، لون لے لوں گا تو میرا کاروبار چمک جائے گا، لیکن جب دوسری طرف وہ دیکھتا ہے کہ سود کی سخت ممانعت ہے، اور سود کے بارے میں جتنی سختی کے ساتھ روکا گیا ہے شاید کسی اور گناہ سے اتنی سختی کے ساتھ نہیں روکا گیا، پھر باوجود خواہش کے وہ لون لینے سے رکتا ہے، وہ سودی کاروبار کرنے سے رکتا ہے، تو یہ صبر عن المعاصی ہے۔ صبر علی الطاعات اور صبر عن المعاصی، مطلب یہ نکلا کہ پورے دین پر جم جائے۔ وَإِن تَصْبِرُوا کا معنی اگر ایک جملے میں کیا جائے کہ اگر تم صبر پر اور پورے دین پر جم جاؤ، پورے دین پر عمل کرنے والے بن جاؤ، ایک ایک جز کو اپنا لو، وَتَتَّقُوا اور تقوی والی زندگی اختیار کرو، تو دنیا کی کوئی طاقت تمہارا بال بیکا نہیں کر سکتی۔ یہ
آج کی اس دنیا کے جو حالات ہیں ان حالات سے نبرد آزما ہونے کا یہ نسخہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں دے دیا. یہی سیرت کا پیغام ہے, یہی سیرت کا پیغام ہے. اور سیرت کے بارے میں آپ ہمیشہ یاد رکھیے, اس وقت دنیا کو سیرت مبارکہ سے واقف کرانے کی بڑی ضرورت اور اہمیت ہے. عام طور سے سیرت کے جلسوں میں جن موضوعات پر گفتگو ہوتی ہے وہ موضوعات ایسے ہیں جس میں عام طور سے دنیا کے دوسرے انسانوں کے لیے کوئی پیغام نہیں ہوتا. مثلا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں پیدا ہوئے, آپ کی والدہ حضرت آمنہ تھی, باپ عبداللہ تھے, دادا عبد المطلب تھے. دودھ پینے کے زمانے میں یہ معجزات ظاہر ہوئے, اور جب حلیمہ آپ کو اپنے گھر لے کر گئی تو راستے میں یہ معجزات ظاہر ہوئے. ان تمام چیزوں کا تذکرہ یقیناً ہمارے لیے باعث سعادت ہے, لیکن ایمان والوں سے ہٹ کر دنیا میں بسنے والی دوسری قوموں کے لیے اس میں کیا پیغام ہے؟ ضرورت اس وقت اس بات کی ہے کہ سیرت مبارکہ کا وہ پہلو سامنے لایا جائے جس میں دنیا والوں کے لیے پیغام ہو. ابھی 2 دن پہلے میں دلی گیا تھا, وہاں امارت شرعیہ کا 2 روزہ اجلاس تھا, کانفرنس تھی, مختلف موضوعات پر گفتگو ہوئی. مجھے بھی اپنے تاثرات کے اظہار کا موقع دیا گیا, تو اس وقت میں نے ایک بات وہاں کہی تھی, میں وہ بات آپ سے بھی کہنا چاہتا ہوں. میں نے یہ عرض کیا تھا کہ اس وقت جو حالات ہیں, اسلام کی تعلیمات مخالفین کے نشانے پر ہیں. طلاق کا مسئلہ تھا, اس پر تو پابندی لگ گئی 3 طلاقوں پر. اب اس کے بعد جو ہے کثرت ازواج کا مسئلہ ہے, تعدد ازواج کا مسئلہ ہے, اور اسی طرح بچیوں کو وراثت میں بچے کا آدھا جو دیا جاتا ہے وہ مسئلہ ہے. اور میڈیا میں یہ تاثر دینے کی کوشش ہو رہی ہے کہ اسلام میں عورتوں کے ساتھ انصاف نہیں کیا گیا, بچے اور بچی میں فرق کیا گیا ہے. باپ کی جائیداد سے جتنا لڑکے کو ملتا ہے لڑکی کو اس کا آدھا ملتا ہے. یہ ناانصافی ہے. اس طرح کا پروپیگنڈا چل رہا ہے, اور جب بھی اس طرح کا کوئی پروپیگنڈا چلتا ہے تو مسلمانوں کو چھوڑیے, ہمارے وہ غیر مسلم بھائی جو سنجیدہ فکر رکھتے ہیں وہ اس مسئلے کو سمجھنا چاہتے ہیں کہ آخر اسلام میں طلاق کا نظام کیسا ہے, وراثت کا قانون کیسا ہے, ایک سے زائد نکاح کرنے کی اگر اجازت دی گئی ہے تو وہ کیوں دی گئی ہے, اور اس کے فوائد کیا ہیں, اور اس میں حکمتیں اور مصلحتیں کیا ہیں, وہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ ایسا موقع ہوتا ہے جب پوری دنیا اسلام کو سمجھنے کی طرف متوجہ ہوتی ہے. ایسے موقع پر ہمارے علماء کو یہ چاہیے, مسلمانوں کو یہ چاہیے کہ ان موضوعات پر گفتگو ہو, اور مسلم اور غیر مسلم دونوں کو جمع کر کے ان موضوعات پر گفتگو کر کے اس مسئلے کو انہیں سمجھایا جائے. اس کا فائدہ ہم اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھیں گے. میں خود اپنا ایک تجربہ آپ کو بتاتا ہوں کہ جب طلاق ثلاثہ کا مسئلہ چل رہا تھا تو اس وقت میرے پاس ایک تعلیم یافتہ غیر مسلم آئے.
اور انہوں نے مجھ سے کہا کہ میں آپ سے کچھ سمجھنا چاہتا ہوں اسلام کے بارے میں، طلاق کے بارے میں۔ وہ بیٹھے میرے سامنے، کہنے لگے مجھے یہ بتائیے کہ یہ طلاق احسن، طلاق حسن اور طلاق بدعی کیا ہے؟ میں تو اس کا چہرہ دیکھتا رہ گیا کہ ایک غیر مسلم آدمی ہے، اسے معلوم ہے کہ طلاق کی 3 قسمیں ہیں، طلاق احسن، طلاق حسن اور طلاق بدعی۔ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ مسلمانوں کا بڑے سے بڑا مجمع ہو، اس کے سامنے آپ سوال کر لیجئے کہ طلاق کی کتنی قسمیں ہیں، طلاق احسن کسے کہتے ہیں، حسن کسے کہتے ہیں اور طلاق بدعی کیا ہے، تو وہ جواب نہیں دے پائے گا، اسے خود اپنے دین کے بارے میں معلومات نہیں ہے، اور یہ غیر مسلم ہوتے ہوئے جانتا ہے کہ طلاق احسن کیا ہے، طلاق حسن کیا ہے اور طلاق بدعی کیا ہے۔ پھر میں نے اس کے سامنے طلاق کا پورا نظام رکھا، پوری ترتیب بتائی، طلاق کب دی جاتی ہے اور کب دینی چاہیے اور طلاق دینے کا طریقہ کیا ہے، تو وہ یہ کہتا ہوا میرے پاس سے اٹھا کہ اس سے بہتر کوئی نظام نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح بچیوں کو جو بچے سے کم دیا جاتا ہے، اگر آپ بیٹھا کر کے سمجھائیں گے کہ ایک بچی جب تک وہ باپ کے یہاں رہتی ہے، اس کی تربیت میں رہتی ہے، اس کا نکاح نہیں ہوا رہتا، اس کے سارے اخراجات باپ کے ذمہ ہوتے ہیں، اسے 1 پیسہ خرچ نہیں کرنا ہے۔ شوہر کے ہاں جائے گی، اسے 1 پیسہ اپنے اوپر خرچ نہیں کرنا ہے، اس کے خرچ کی ساری ذمہ داری شوہر کی ہو جاتی ہے۔ شوہر اگر اس دنیا میں نہیں رہا، اولاد ہے تو اولاد کے ذمے اس کا خرچ آ جاتا ہے، بعض حالات میں بھائیوں کے ذمے اس کا خرچ آ جاتا ہے، اور وراثت میں اسے وہ باپ کی بھی وارث ہوتی ہے، بھائیوں کی بھی وارث بنتی ہے، ماں کی بھی وارث بنتی ہے، یعنی اس کے پاس صرف مال آتا ہے، اسے خرچ نہیں کرنا ہے، اسے اپنی اولاد کے اوپر بھی خرچ نہیں کرنا ہے، اولاد کے اوپر خرچ کرنے کی ذمہ داری باپ کی ہے، ماں کی نہیں ہے، تو اس کے پاس تو صرف آ رہا ہے، خرچ نہیں کرنا ہے۔ اور جو لڑکا ہوتا ہے اس کے اپنے بچوں کی خبر گیری، ماں باپ کی خبر گیری، بعض حالات میں بہنوں کی خبر گیری، یعنی اسے خرچ ہی خرچ کرنا ہے۔ اس کو دیکھتے ہوئے شریعت نے یہ نظام قائم کیا، جس کو خرچ ہی خرچ کرنا ہے اس کو کچھ زیادہ دے دو، اور جس کو بالکل خرچ نہیں کرنا ہے اس کو اس سے تھوڑا سا کم دے دو۔ یہ نظام اگر سمجھایا جائے، یاد رکھیے اسلام کا جو بھی نظام ہے وہ ایک سسٹم ہے، طلاق کو اس کے پورے سسٹم سے نکال کر اگر آپ سمجھنے کی کوشش کریں گے تو کبھی نہیں سمجھ سکتے، وراثت کے مسئلے کو پورے سسٹم سے نکال کر اگر آپ سمجھنے کی کوشش کریں گے تو نہیں سمجھ سکتے۔ وہ ایسا ہی ہے جیسا کوئی ایک مشین ہوتی ہے، اس میں مختلف کل پرزے ہوتے ہیں، کوئی سیدھا ہوتا ہے، کوئی ٹیڑھا ہوتا ہے، وہ سب جوڑے جاتے ہیں تب وہ مشین اپنا کام کرتی ہے۔ اس مشین سے ایک ایسا پرزا نکالیے جو ٹیڑھا ہو، اور پھر اسی ایک پرزے کو سامنے رکھ کر کے آپ پوری مشین پر تبصرہ کرنا شروع کر دیں کہ یہ پرزا ٹیڑھا ہے لہذا مشین خراب ہے، تو کوئی عقل مند اسے تسلیم نہیں کرے گا، اس لیے کہ وہ جس جگہ وہ پرزا لگا ہوا ہے وہ ٹیڑھا پرزا ہی اس جگہ کام کرے گا، سیدھا پرزا اگر اس کی جگہ آپ لے جا کر کے لگا دیں گے تو وہ انجن چالو نہیں ہوگا، وہ مشین چالو نہیں ہوگی۔ آج موٹروین جو ہیں یہی طریقہ کار اختیار کر رہے ہیں کہ کسی ایک جز کو لے کر کے اعتراضات کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور ڈیبٹ میں اس کا کیا حال ہے،
किसी के सर पर टोपी रखकर और कुर्ता पजामा पहना करके मौलवी बना करके और पेश कर देते हैं, और फिर वो बेचारा मारधार भी करने लगता है, गालत गलूज भी करने लगता है, वो उसको थप्पड़ मारता है, वो उसको थप्पड़ मारती है। ये सारा मंजर दुनिया के सामने आता है और ये पैगाम जाता है कि मुसलमानों के पास इन एतराज़ात का कोई जवाब नहीं है। तो मौका इसका होता है कि ऐसे मौजूआत पर गुफ्तगू की जाए। मिसाल के तौर पर ये हमारे पास जो अल्लाह की किताब है, ये सिर्फ हमारे लिए नहीं आई है, पूरी दुनिया के इंसानों के लिए आई है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूल पूरी दुनिया के लिए बना करके भेजे गए हैं, लेकिन हम मुसलमान इसे अपनी किताब कहते हैं। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिर्फ अपना रसूल मानते हैं। दुनिया वालों को ये समझाने की ज़रूरत है, कुरान सबके लिए है और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूल सबके हैं। आपकी पाकीज़ा सीरत में रहनुमाई सबके लिए है। इस वक्त दुनिया को जिस प्यार और मोहब्बत की जरूरत है, वो प्यार और मोहब्बत सीरत से निकाल कर दुनिया वालों के सामने पेश किया जाए। जिस रवादारी की जरूरत है और जिस हुकूक की अदायगी की जरूरत है, वो सीरत तैयबा से निकाल कर दुनिया वालों के सामने पेश किया जाए। इस वक्त पूरी दुनिया प्यासी है और ये प्यास बुझाई जा सकती है कुरान की हिदायत, उसकी तालीमात से और सीरत मुबारका से। अल्लाह करे हम सब की समझ में ये बात आ जाए। अल्लाह हम सब को इसकी तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। मुअज़्ज़ज़ सामाईन, अल्हम्दुलिल्लाह हज़रत का बड़ा ही वलवला अंगेज़ किताब रहा। अल्लाह तबारक व तआला से हम दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला हमें हज़रत की कही गई बातों पर हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। अब मैं हमारे अब इससे पहले कि मैं सीरत गोईज़ मुकाबले में शिरकत करने वाले तलबा और तालिबात में मुमताज़ जो तलबा है, यानी जिन्होंने अव्वल पोजीशन, दुव्वम सुव्वम पोजीशन हासिल की है, उनका ऐलान करूं। उससे पहले हम मुफस्सिर कुरान, मुक़र्रिर शोला बयान हज़रत मौलाना हलीमुल्लाह साहब क़ासिमी दामत बरकातुहुम, जो बम्बई से हमारे दरमियान में तशरीफ़ लाए हैं, और आप जमीयत